بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1600 ہے اور آج سورۃ الروم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 28 اور 29، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ضرب اللہ نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہارے نفسوں ہی میں سے، ہل لکم کیا ہیں تمہارے لیے، مما ان میں سے جن کے ملکت مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کوئی شریک، فیما اس چیز میں جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، فانتم کہ وہ اور تم فیہ اس میں سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم جس طرح تم اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو، کذالک اسی طرح نفصل ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع بلکہ اتباع کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواہم اپنی خواہشوں کا، بغیر علم بغیر علم کے، فمن پھر کون، یہدی ہدایت دے سکتا ہے، من اسے جس کو اضل اللہ نے گمراہ کر دیا، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں بغیر سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی جو تمہاری اپنی ذات میں سے ہے۔ دوسری بات، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ تیسری بات، یا یہ کہ تمہارا درجہ اس میں ان کے برابر ہے۔ چوتھی بات، تم ان غلاموں سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ پانچویں بات، اسی طرح ہم دلائل کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں کو تم جس طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، وہ کس قدر غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انسانوں کو اپنے نفس میں اور اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک آزاد آدمی ہے اور ایک غلام، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا غلام بھی تمہاری طرح مالدار ہو، تمہاری طرح وہ بھی اچھے کپڑے پہنے اور تمہاری برابری کرے؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل تم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس سے مراد میراث ہے، کہ تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تمہارے غلام تمہارے مرنے کے بعد تمہاری میراث میں شریک ہو، لہذا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے ساتھیوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں وہ ہم سے مالداری میں زیادہ نہ ہو جائے۔ کیا تم ان چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جبکہ تمہاری سوچ یہ ہے کہ غلام کا مرتبہ
غلام کا مرتبہ آقا سے کم ہوتا ہے، وہ غلام آقا کی تابعداری کرتا ہے، نہ کہ آقا غلام کی تابعداری کرے۔ پھر تم یہ کیسے مانتے ہو کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، اسے بنایا، اسے سنوارا اور تمہیں روزی روٹی پہنچائی اور تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا، وہ برابر ہو جائے ان معبودوں کے؟ جو دوسروں کے کام آنا تو دور کی بات ہے، خود اپنے کام بھی وہ آ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انسان کی سمجھ کے زیادہ قریب ہیں ان مثالوں کو کھول کھول کر رب ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں تاکہ یہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے، لیکن اسے وہی سمجھتا ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، ورنہ جو بے سمجھ ہو یا سمجھنا ہی چاہے تو اس طرح اس کی یہ کھلی مثالیں یہ بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے شان نزول میں فرمایا کہ مشرکین لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک کے ذریعے تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی جن کی تلاوت کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب مثالوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کے باوجود جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں بغیر کسی علم کے لگ گئے۔ انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیوں ان معبودان باطل کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اللہ کی طاقت و قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھ لیا ہے، پھر بھی بغیر کسی وجہ اور علم کے بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ جب ان کا حال ہی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ان کے حق میں اللہ نے ہدایت نہیں رکھی ہے تو تم جتنا بھی سمجھا لو یہ صحیح راستے پر آنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نہ دنیا میں کوئی مددگار ہوگا اور نہ جب کل قیامت ہوگی تب ان ظالموں کا کوئی پرسان حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔